میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے میں ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا, لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے, کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں, اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کبھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہتی زیور ایک کتاب ہے, میں بھی ابھی یہ کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا, ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں, لیکن اپنی فیلڈ میں ہی. سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا, ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے, اس بزنس کو بڑھاؤ, اس پیسے سے کیا کرو؟ گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی, تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو وہ یا سول انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا, تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو, یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے, اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں سیٹ ہوں, اب میں کیا ہوں؟ سیٹ ہوں. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامعۃ الرشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہیں, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا لگتا تھا یہ کیا ہے. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے, نہیں بکے نہیں جھکے. کیوں؟ آخرت کا تصور تھا, ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے, آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا. ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا, پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو, لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم, میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سس آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے, نہ دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو, ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, ایک کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا, جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, حجب کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتا. وہاں جائے گا گھر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے ان سے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سوس آدمی, بہت برا لگتا ہے مجھے, تو بہت برا لگتا ہے بھائی.
میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ ہمارے جامع رشید میں ایک عالم ہیں, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ, اس میں دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا, مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کمبخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے رکھی ہوئی ہے کتابیں, آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئر, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمہ لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو, جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو, اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا, یوں گھمائے گا جھاڑو یوں کر کے, بتاؤ. جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے؟ جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا دے. سست کہیں پوستی. ہمارے فرماتے ایک سست, 2 لڑکے سست تھے, لیٹے ہوئے تھے نا. لیٹے سست آدمی کیا کرتا ہے؟ لیٹتا ہے, اور جب لیٹے لیٹے تھکتا آتا ہے تو پھر سوتا ہے. وہ تھکاوٹ سے کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں سستی بہت ہے. ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, ایک تجزیہ نگار نے مجھے بتایا, ان کا بڑا تجربہ تھا بہت سارے ملکوں کے بارے میں. انہوں نے کہا گوروں نے تحقیق کی ہے کہ دنیا میں سست ترین ملک کون سے ہیں, تو ان میں پاکستان 4 یا 5ویں نمبر پہ تھا. پاکستانی یعنی دفتروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں گورے نے سروے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں پہلے وہ گورنمنٹ آفیسر آئے گا, بیٹھ جائے گا, لیٹ جائے گا تھوڑی دیر, پھر چائے منگوائے گا, گٹکا منگوائے گا, ادھر ادھر گپے مارے گا. 6-7 گھنٹے بعد اس کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا, اور 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا. پھر اگلے دن آئے گا, ہوتے ہوتے پھر 6 مہینے بعد وہ فائل اس کے سامنے آئے گی. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں سب سے سست ترین ملک فلانا ہے. میں نام نہیں لوں گا, میرے بیانات ہر ملک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا نیک ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو بہت ہی نیک ہے, نام نہیں لوں گا میں, ان کے لوگ بھی سست ہیں. تو جو پہلے نمبر پہ تھا نا, کہتے ہیں اس ملک کے بارے میں مشہور ہے, وہ عرب کنٹری ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگریزوں میں بہت سے ملک ہیں جہاں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جم جایا جاتا ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کاروبار کی طرف چلتے ہیں. کچھ ملکوں میں یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں. وہ بہت ساری ہیں. اس ملک کے بارے میں صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرام. کیونکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں, اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. وہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو پاکستان کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی کہ 3 یا 4 نمبر آتا ہے الحمدللہ. تو سست آدمی اچھا نہیں ہے. تو 2 سست لیٹے ہوئے تھے, تو بیری آ کے گری ایک کے سینے پہ. بیری سے نہیں, بیر کا پھل. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے اس گھڑ سوار کو آواز دی, بھائی صاحب. گھڑ سوار آیا, بھی کیا کام ہے؟ کہہ رہا یار ذرا نیچے اترنا کام ہے. تو نیچے اترا, کیا کام؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بڑا غصہ آیا, بے شرم آدمی, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, مجھے بلایا, اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس ساتھ والے کو بولتا نا. تو ساتھ والا بولتا ہے میں تو کبھی نہیں کروں اس کا کام, کیونکہ مجھے ضرورت تھی, اس نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, یہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, لیکن یہ نہیں ہٹا رہا تھا. اللہ بچائے سست لوگوں سے. گھر میں ایک بھی ایسا پوستی پیدا ہو گیا نا, اس کو ٹھڈے مار کے نکال دو, ٹھڈے مار کے نکالو اس کو, بہت بڑی عذاب بنے گا وہ.